بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أعوذ رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات لا حول ولا قوۃ الا باللہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا برکت والا کرے، مبارک کرے، اور بارش کی طرح دل بھی دھل جائے، مٹی بھی گیلی ہو گئی، اللہ کرے کہ دلوں کی مٹی بھی گیلی ہو جائے اور آپ آج کی اس محفل سے بھرپور فائدہ اٹھا کر جائیں. اور ہمارے بعد میں سننے والوں کے لیے بھی یہ بات بول دوں کہ آج کا یہ ہمارا لیکچر خاص طور پہ جوہر آباد میں البرکہ بلڈنگ کے اندر جو ہمارا ایک پروگرام ہمارے ایک بڑی عزیز ساتھی کی ریکویسٹ پہ، ان کی دوستیں اور ہم سب کے معزز مہمانوں کے لیے ہو رہا ہے. ساری رات بارش رہی، سارے انتظامات درہم برہم ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے ہم سے یہ کام لیا، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح سے حالات کو الٹتا پلٹتا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو ری اسیس کر لیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا سیکھیں گے. ہمارا آج کا ٹاپک ہے خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. علامہ اقبال کی ایک بڑی معروف پوئم جو آپ سب نے بچپن سے لے کے آج تک کئی دفعہ پڑھی ہوگی. آج ہمارا مین تھیم یہی ہے. وہ اشعار بول دیتی ہوں تاکہ آپ اور میں اس موڈ میں آ جائیں کہ جس میں انسان صرف اور صرف اپنی اصلاح اور اپنے تجزیے کے لیے بات سنتا سناتا. ہر بات میرے لیے ہے. جب میں سمجھ کے مان لوں گی تو سب مان لیں گے. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ان کی جمعیت کا ہے ملک کو نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری. دامنے دیں ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی. اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو. آئیے شروع کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. وقال اللہ فی مقام الآخر بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقال اللہ تبارک و تعالی فی المقام الآخر بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں بہترین اسوہ حسنہ ہے. یہ ہے وہ بات جس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. بڑی محبت سے درود شریف پہ غور کرتے ہوئے
اس کو دل میں پڑھیے اور اپنے پیارے نبی سے محبت محسوس کیجیے۔ یہ ان ساری قربانیوں محنتوں کا حق تو ادا نہیں ہوگا، اور حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، لیکن ہم کل قیامت کے دن اللہ کو بھی یہ کہہ سکتے ہیں اور اپنے پیارے نبی سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کے اسوے پہ پوری طرح عمل تو نہیں کر سکے، لیکن ہمارے دل دماغ کے اندر آپ کا خیال رہتا تھا، ہمارے خون میں آپ کی محبت تھی۔ اور علامہ اقبال کے اس شعر کی طرح جو انہوں نے فارسی زبان میں کہے، جس کا خلاصہ کیا تھا کہ اللہ تو غنی ہے، تو میرا حساب نہ لے، تجھے کسی کا حساب لینا یا تجھے حساب کسی کے نہ لینے سے زیادہ فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر تو نے میرا حساب لیا بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپا کر لینا، کیونکہ کل قیامت کے دن میں ان کی نظروں میں شرمندہ نہیں ہونا چاہتا۔ لہٰذا آج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپنا چاہتا ہوں۔ یہ ان کے دل کی بات تھی۔ میں اپنے اوپر لے کر سوچیں تو ہماری زندگی میں کیا یہ وقت ہے؟ اگر آپ میں سے کسی کا ذوق اچھا ہو تو وہ فارسی کے اشعار میں پڑھ دیتی ہوں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، اور ہمارا یہ کہنا ہی قیامت کے دن ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی شرمندہ ہونے سے بچا لے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی۔ اور وہ کیا ہے؟ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، ور حسابم را تو بینی نا گزیر، اس نگاہ مصطفیٰ پناہ گیر۔ اے اللہ، میں تیری منگتی ہوں یا تیرا منگتا ہوں، تو دو عالم کو عطا کرنے والا ہے، روز محشر میرا عذر قبول فرمانا۔ اگر میرے نامہ اعمال کا حساب ناگزیر بھی ہے تو پھر میرے مولا، اسے میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھنا۔ یاد رکھیے کہ یہ ربائی علامہ اقبال کی کسی کتاب میں درج نہیں ہے، کیونکہ علامہ اقبال کے ایک بہت چاہنے والے تھے جن کا نام رمضان عطائی تھا، انہوں نے یہ گزارش کی تو علامہ نے یہ ربائی ان کو عطا کی۔ سو بات یہی ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ہمیں پوچھنے پہ آ گیا تو ہم پکڑے جائیں گے، تو دل کی گہرائی سے محبت سے کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو بات یہ ہے کہ مسلمان قوم کی ترکیب عام لوگوں کی ترکیب سے مختلف ہے۔ آپ کہیں گے کہ ترکیب تو کھانے کی ہوتی ہے، ریسیپیز، تراکیب، اور لفظ ترکیب تفعیل کے وزن پہ لے کے جائیے جن کو تھوڑی سی بھی گرامر اچھی لگتی ہے۔ رکیبہ کیا ہوتا ہے؟ مرکب کیا ہوتے ہیں؟ رکبان، سوار کو کہتے ہیں نا، راکب، متراکبہ۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے دانے پہ دانے کے چڑھنے پہ کہا، چھلی کو ذہن میں لے آئیے بس۔ تو ترکیب تفعیل یعنی لیگوس، بچے چھوٹے چھوٹے لیگوس کے ساتھ کھیلتے ہیں نا، تو پھر کچھ نہ کچھ بنا لیتے ہیں، وہی لیگوس ہوتے ہیں، کچھ وقت کے بعد کسی دوسرے وقت میں کچھ اور بنا لیتے ہیں، پھر جب دل چاہتا ہے تو اس کو کھیلتے ہیں، جب دل بھر جاتا ہے تو توڑ دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ انسان ہونے کے ناطے ہم سب اندر سے تو ایک ہی ہیں، ایک دل، دو آنکھیں، دو کان، ایک زبان اور باقی اعضاء۔ مومن ہو، موحد ہو یا کافر ہو، فاجر ہو، کسی بھی کیٹیگری، کسی بھی رنگ اور نسل کا انسان ہو،
عربی ہو کہ اجمی ہو، اندر سے جسمانی ترکیب سب کی ایک جیسی ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میڈیکل کی لینگویج میں سب ایک ہیں، لیکن امت مسلمہ کی ترکیب ان کے جینے سے، ان کے مرنے سے، ان کی بنیادی چیزیں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان قوم کی ترکیب اساسی دوسری اقوام سے یکسر مختلف ہے۔ قومیت کے اصول مغرب سے سیکھنے کی بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے سیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جس سے سیکھیں گے اس کا اثر تو آئے گا۔ آج امت کھو گئی، امت بھول گئی۔ اللہ نے تو کہہ دیا تھا کہ اخرجت للناس، سورۃ بقرہ میں دوسرا پارہ جہاں شروع ہوتا ہے وہیں یہ پیغام دے دیا تھا کہ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي، یہ کیا ہو گیا ان کو، یعنی یہ وہ قوم ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے نکالا تھا، یہ آج کسی اور چیز میں کھو گئے۔ یہ کوئی تفسیر کی کلاس نہیں ہے، تفسیر کی کلاس کے لیے آج کے بعد آپ کو دوبارہ آنا ہوگا۔ اسی بلڈنگ میں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے دن رات مختلف کورسز کلاسز میں یہی پیغام ہے کہ قرآن کا نور گھر گھر، دلوں کو قرآن سے نور کر لو اور اپنی سوچوں کو پاک کر لو۔ جب تک امت مسلمہ اس قرآن کو پکڑتی رہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا اسوہ ان کے سامنے رہا اور وہ حق بھی ادا کرتی رہی۔ امت وسط ہونے کی ذمہ داریاں جو اللہ نے ان کو دی تھیں وہ بڑے آسن درجے پہ استعمال کی، اور جو اللہ تعالیٰ کی یہ بات سورۃ البقرہ کی آیت 143 میں تھی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ یعنی یہ ذمہ داری دے کر، یہ سوچ دے کر اللہ نے انسانوں کو ایک پیغام دیا کہ تمہارا جینا مرنا دوسروں کے لیے ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جی کے دکھا دیا۔ صحابہ نے آپ کے بعد آپ کے مشن کو آگے لے جا کر دکھا دیا کہ پوری امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ اسوہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ساری قوموں سے بالکل مختلف، عجب رنگ ہے، عجب ڈھنگ ہے، یونیک ہے۔ امت مسلمہ ایک برانڈ ہے جس کی کوئی ریپلیکا نہیں مل سکتی، کاپی رائٹس ہیں، سب اس جیسے بن سکتے ہیں، اس کے تو کاپی ٹو رائٹ ہیں، لیکن امت مسلمہ کسی کو کاپی نہیں کر سکتی۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، لہٰذا امت مسلمہ کی راہبری کے لیے نجات کا ذریعہ اسوہ حسنہ۔ سورۃ الاحزاب کی آیت 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، حقیقت میں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نہایت ہی حسین نمونہ حیات ہے، جینے کا انداز، لائف سٹائل ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملنے کی اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ کیا پتہ چلا؟ سنت کو اپناؤ کیونکہ وہ بہترین برانڈ ہے، اور کائنات میں جب تک یہ ہوا مسلمان سب کے دلوں پہ چھا رہے تھے، جب تک امت محمدیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کو اپنا آئیڈیل بنائے رکھا، کامیابیوں، کامرانیوں، عزت و وجاہت کی منزلیں طے کرتے چلے گئے، اور جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت سے اعراض کیا، غیروں کی نقالی اور مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے پستی اور تنزلی کی گھاٹیوں میں جا پڑی یہ امت۔ آج امت تو بھول گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا انا آخر المرسلین وانتم آخر الامم،
میں آخری رسول ہوں اور تم آخری امت ہو. لیکن آج امت بھول گئی. لکھ لیجئے یہ جملہ، امت تو بھول گئی. کیا بھول گئی؟ کہ اخرجت للناس، تم تو لوگوں کے لیے آئے تھے، تمہیں تو دوسروں کے لیے نکالا گیا تھا، تم نے تو دوسروں کو رب سے جوڑنا تھا، تم تو ایک گولڈن چین کا حصہ بن گئے. وہ دین جو اللہ سے فرشتے اور فرشتے کے ذریعے رسول تک پہنچا، تم اس رسول کی زبان سے سن کر اسی میں اپنا نام ڈال دو. آپ ایک چین لکھ لیں، گولڈن چین. وہ گولڈن چین نہیں جو آپ کے گلے میں ہے، اللہ آپ کو مبارک کرے وہ بھی، لیکن امت مسلمہ ایک گولڈن چین تھی، ایک تسبیح تھی. اور جب تسبیح کی گرہ کھل جاتی ہے تو یاد رکھیے پھر ایک ایک موتی بکھرنے لگتا ہے. آج کی امت مسلمہ کو اگر ہم کہہ سکیں تو ایک وہ محبت بھری تسبیح جو 23 سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پروئی تھی، ایک ایک دانہ جمع کیا تھا. آپ کی وہ دعا یاد کیجئے جو آپ نے غزوہ بدر کے میدان میں کی تھی کہ اللہ بڑی محنت سے یہ موتی جمع ہوئے ہیں، یہ چند لوگ ہیں، اگر آج یہ ختم ہو گئے تو اس زمین پہ تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ انا آخر المرسلین. آپ کو پتا تھا میں آخری نبی ہوں. جب نبی آخری ہے اور امت ختم ہو گئی تو آگے کیا ہوگا؟ اور اللہ یہ بتا کر گئے، لیکن ہم بھول گئے. آج ہم یہ بھول گئے کہ اللہ نے ہمیں کس لیے بھیجا تھا، جس کو شاعر نے کہا ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے. کیا یہ ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے؟ علامہ اقبال نے اس شعر میں بھی ساقی امت مسلمہ کو کہا ہے اور جام جام ہدایت ہے. یہ جام ہدایت کا کون گھمائے گا، کون سائے ہاتھ سائے خون بن کر دنیا میں پھرے گا، کون اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے در در گلی گلی کوچا کوچا نکلے گا. وہ صحابہ کرام تھے جو اپنے دور سے یہ کام شروع کر کے گئے. اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پہ جو پیغام دیا تھا کہ تم میں سے ہر ایک جو آج یہاں موجود ہے یہ پیغام ان تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں. کیا پتہ بعد والے تم سے زیادہ جان لے. اور اس کے بعد پھر آسمان اور زمین نے بھی دیکھا کہ آپ کے وصال کے بعد مدینہ خالی ہونے لگا. ہم ہوتے تو مدینے میں روزے کی جالیوں کو چومتے ہی رہتے اور وہاں جا کر واپس نہ آنے کی نعتیں پڑھتے، لیکن صحابہ مدینہ سے نکلنے لگے. آج دنیا میں آپ کو جتنے مسلمان ملک دکھ رہے ہیں، بڑے بڑے ملکوں کے بھی نام لیں تو 40-50 ملک. کن کی کوششیں ہیں؟ یہ ان صحابہ کی کوششیں ہیں جو امت دعوت بن کے نکلے. ان کو اللہ کے نبی نے دعوت دی تو وہ مدعوین تھے، اور بعد میں دوسروں تک پیغام دیتے ہوئے وہ دعوت دینے لگے. اور واقعی ان کی زندگی اس چیز کی مصداق تھی کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے. دنیا میں نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. اور آج امت یہ سبق بھول گئی کہ تمہیں دوسروں کے لیے جینا ہے. دوسرے اپنے لیے جئیں گے، اپنی مصلحتوں کے لیے سب جیتے ہیں، اپنے مفادات کے لیے سب جیتے ہیں، لیکن تم دوسروں کے لیے جیو گے. جیسے خدا نخواستہ شوہر کا انتقال ہو اور بچے چھوٹے ہوں تو لوگ اس عورت کو صدمے سے نکالتے ہوئے صبر کی تلقین کرتے ہوئے کہتے ہیں صبر کرو، ہمت کرو، اب تم نے ان 4 جانوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. دیکھو تم گر گئی تو ان بچوں کو کون ہمت دے گا. بس اسی سے سمجھیں آج پوری دنیا میں جو فتنے ہیں، جو الحاد ہے، جو کفر ہے، یہ تو آپ اپنے اس پیارے سے ملک میں بیٹھے ہیں، اللہ اس کو سلامت رکھے. آج دنیا میں جو جنگیں لگی ہوئی ہیں، جو گاجر مولی کی طرح خون بہا جا رہا ہے، مسلمان کی گردن کٹنی اتنی چھوٹی چیز ہے کہ کیا کبھی کسی کی انگلی کٹتی. اور اگر آپ باہر کی دنیا میں ساری دنیا کو ایک گلوبل ولیج بنا کر ویسٹ اور ویسٹ سے اوپر یورپ اور یورپ سے اوپر دنیا کے کناروں تک جائیے، آج آپ کے بچوں کا دین سلامت نہیں ہے. میں آپ کو یہاں بیٹھ کر کوئی تھریٹ نہیں دینا چاہ رہی، یہ تو جب کبھی باہر کی دنیا والوں سے بات کرتی ہوں
تو مجھے ان کو کہنے کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کیسے انسان جانور بنتے جا رہے ہیں. کل نام ڈاگ کلچر ہے، ہیومن ڈاگس کی ویڈیوز موجود ہیں، آپ آتے رہیے، آپ کو ادھر دکھاتے رہیں گے. وہ پیاری سی امت جو اللہ کے نبی چھوڑ کر گئے، جو دنیا کی تطہیر کر کے گئے، صفائی ستھرائی کر کے گئے، اس دنیا کی عقیدے سے لے کے اخلاق، آنکھوں، سب کا تزکیہ کر کے گئے. آج دنیا دوبارہ گندی ہو رہی ہے، پلیوٹ ہو رہی ہے. ہمارے اپنے مسلمان بچے کہہ رہے ہیں وی آر ناٹ مسلم. یس، وی آر لیونگ ان اے کرسچن کنٹری سو وی آر کرسچن. جس ملک میں رہو اس کا دین اپناتے ہیں. وی آر لیونگ ان اے ایتھیسٹ کنٹری سو وی شوڈ بی ایتھیسٹ. ہاں کبھی جائیں گے کسی مسلمان ملک میں تو سوچیں گے. یہ ٹون ہے. کبھی آپ نے آج تک یہ بات سنی تھی کہ کوئی سعودی عرب تک پہنچ جائے، حرم کی حدود میں بہترین ہوٹلوں میں پہنچ جائے اور عمرہ نہ کرے؟ کیوں؟ بیکاز آئی ایم ناٹ مسلم. آئی ایم ہیئر ٹو جسٹ ٹو انجوائے دا حلال فوڈ، میکڈونلڈ اور ABCDC اور فلاں فلاں. اس نام کو تو نکال ہی دیں. آج ہم کھانے پینے میں پڑ گئے، ہمارے تو اپنے کام ہی نہیں ختم ہوتے. آج ایسے لگتا ہے کہ ہم واقعی اپنے آپ کو بھول گئے ہیں، اپنی مصلحتوں میں جیتے ہیں، اپنے غموں میں جیتے ہیں، اپنے مفادات کے لیے جیتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری سی وصیت بھول گئے جو آپ نے دنیا سے جاتے ہوئے اپنی امت کو کی تھی. صحابی کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی نے ہمیں نماز پڑھائی، پھر اس کے بعد رخ ہماری طرف کیا اور پھر ایک ایسا واعظ دیا جس کو واعظاً بلیغاً کہا. آپ کی آواز میں جو درد تھا اس سے ہماری آنکھیں ابل گئیں. وجلت قلوبنا، ہمارے دل ڈر گئے. اتنی رقت اور سوز تھا آپ کی آواز میں کہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم میں سے کسی نے یہ پوچھ لیا، اللہ کے نبی ہمیں تو آج ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی رخصت ہونے والے کا آواز ہے. آپ بھی کبھی کہیں جانے والے ہو نا تو آپ کا دل تھوڑا سا رقیق ہو جاتا ہے. میں تو اس سے بہت دفعہ گزرتی ہوں. میں جس اسٹیشن پہ جا کے بیٹھتی ہوں نا، پھر وہاں کا غم اور ہم، میرا غم اور ہم بنتا ہے. وہاں قرآن کا نور پھیل جائے، وہاں کے ساتھیوں کی تربیت ہو جائے، وہاں کے گلی کونے چپے چپے میں چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے کام شروع ہو جائے. پھر جب مجھے پتہ چلتا ہے نا میں نے کہیں آگے جانا ہے تو میرا دل اندر سے کچا ہو جاتا ہے. دل ایسے میرا اندر سے کٹتا ہے کہ جس کے بعد میں واقعی یہ چیز محسوس کرتی ہوں. یعنی یہ بات آپ لوگوں سے کہتے ہوئے، سنتے ہوئے، مجھے خود کو بھی یہ بات محسوس ہو رہی ہے کہ صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو کیسے لیا ہوگا کہ اللہ کے نبی ہمیں تو ایسے لگتا ہے کہ یہ کوئی جانے والا ہے جو دل کے ساتھ بات کر رہا ہے. سوز تھا، گداز تھا. اور آپ نے بھی کبھی کسی جگہ کو چھوڑا ہو تو آپ کو بھی لگتا ہے. اور ہر کچھ مہینے کے بعد مجھے اس چیز سے گزرنا پڑتا ہے. میرے لیے بڑے تکلیف دہ وہ دن ہوتے ہیں جب میں نے کسی ایک جگہ کو چھوڑ کر اگلی پہ جانا ہوتا ہے. پچھلوں کا غم بھی ہے، اگلوں کی فکر بھی ہے. بس نہیں چل رہا ہوتا کہ کیسے ان کو گھول گھلا کر پلا دوں، ان کی خوبیاں بتا دوں، ان کی کمیاں بتا دوں، ان کو نئے نئے پروجیکٹ شروع کر دوں، ان کا ہاتھ تھام لوں اور ان کے لیے دعائیں کروں. بالکل ایک ایسی ماں جو اپنے بچوں کو چھوڑ کر کہیں اور جا رہی ہو. تو صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی بات میں گداز تھا. ہم نے کہا اللہ کے نبی ہمیں کوئی اچھی سی وصیت فرما دیں. تو آپ نے فرمایا کیا؟ فقال اوصیکم بالتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ کے ڈر کی وصیت کرتا ہوں. اور ہم سب جانتے ہیں تقوی کیا ہے. بڑی تنگ سی گھاٹی ہے اور اس میں سے گزرنا، جنگل ہے اور تنگ تنگ راستے ہیں اور آپ کو چکنا ہو کے گزرنا ہے. اور اگر کبھی آپ نے ایمیزون فارسٹ کے نام سنے ہوں، دنیا کا سب سے بڑا جنگل ایمیزون، ایک تو نیٹ پہ یہ نام معروف ہوا، نسبت اس کی اسی سے ہے. اتنا گہرا، اتنا گھنا کہ درختوں سے بھی سانپ لٹک رہے ہوتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اس صراط مستقیم پہ بھی جس پہ آپ اور میں اب چل رہے ہیں، یہاں بھی سانپ ہیں نافرمانیوں کے. ہم سب جو دین کا کام کرنے لگ جاتے ہیں نا، یہ زیادہ خطرے میں ہے. تو فرمایا کہ اللہ سے ڈرنا، جو ذمہ داریاں اللہ نے تمہیں دی ہیں اس کے بارے میں کل سوال ہوگا.
جس طرح اپنی جان مال بچوں کے فکر اور غم میں گھلتے ہو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا کہ حق ادا کیا تھا جو ذمہ داری تمہیں ملی تھی. اور پھر آپ نے فرمایا وَالسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ، سننا اور ماننا، یعنی اجتماعی زندگی میں لیڈرشپ کو فالو کرنا. کیونکہ جب کسی جگہ اجتماعیت میں رکھنے پڑ جاتے ہیں، ہر کوئی اپنی منواتا ہے، اپنی مانتا ہے، تو پھر یاد رکھیے ٹیم ورک نہیں ہوتا. ہر ٹیم کا ایک امیر ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خواہ تمہارا عبد یعنی خلیفہ حبشی غلام ہو، اس کی بھی بات ماننا. اور حقیقت ہے کہ صحابہ نے اس بات کو پلے سے باندھ لیا، اور جدھر شہادت عثمان ہوئی فتنے شروع ہو گئے. کسی نے سچ کہا کہ یونائٹڈ یو اسٹینڈ، ڈیوائیڈڈ یو فال. جب تک ہم جڑے رہتے ہیں نا، ہمارے دل جڑے رہتے ہیں، ہمارا خم اور غم ایک ہوتا ہے. اب دیکھیں ہم سب ایک پلیٹ فارم پہ کام کرتے ہیں نا، ہماری ذمہ داریاں فرق ہیں، ہمارے آنے جانے کے وقت بھی فرق ہوتے ہیں. ہمارے کوئی صبح میں کام کرتا ہے، کوئی شام میں کرتا ہے، کوئی زیادہ دن آتا ہے، کوئی کم دن آتا ہے، کوئی ویکینڈز میں آتا ہے، کوئی ویک ڈیز میں آتا ہے. ہر ایک کی ذمہ داری، ہر ایک ایک ستارہ ہے، ہر ایک ایک رنگ بھر رہا ہے. اگر آپس میں بونڈ نہ ہو، آپس میں محبت نہ ہو، ایک دوسرے کی خوشی خوشی نہ لگے، اس کا غم غم نہ لگے، شامل ہونا تو دور کی بات ہے، دو لفظ دعا کے یا مبارک یا خوشی کے نہ بولے تو مجھے بتائیے کہ وہ جگہ کیسے پنپے گی. ہر ایک مشین کی طرح آئے اور اپنا کام کر کے چلا جائے، اور پھر دوسرا جو مرضی کرے، پھر گلے ہوں گے، پھر شکوے ہوں گے. آج آپ اس خوبصورت سی بلڈنگ میں بیٹھ کے جو بات سن رہے ہیں نا، اور یقین کریں میں بھی دیکھ رہی ہوں آپ کے بیٹھے ہوئے جگہوں کو، کہاں آپ اس وقت پوری رات کی بارش کے بعد دوبارہ پھر سیٹل ڈاؤن ہو کر بیٹھے ہیں. میں نے سوچا کہ آج پھر اندر ہوگی یہ پروگرام، کیسے سمائیں گے لوگ اندر، لیکن بارش رکی، سب نے مل کر، یہ بھی آپ کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے یہ صفائیاں کر رہے تھے. یہ جو اوپر کناتے لگی نا، تو اس کے اوپر وائپرز کے وہ اچھال اچھال کے اس کا پانی گرا رہے تھے. سب ٹھیک ہو گیا نا، کوئی کمی بیشی رہ بھی گئی، لیکن یہ جو آپ آج جوہر آباد میں دیکھ رہے ہیں اپنے ارد گرد، یہ ایک ٹیم ورک ہے. اور جب تک یہ سیدھے رہیں گے اللہ ان کو سیدھا رکھے گا، اور اللہ ان کو قیامت تک سیدھا رکھے. تو جب آپ اپنے بڑوں کی بات نہیں مانتے، جب آپ کو اپنے بڑے بوجھ لگتے ہیں، تو یاد رکھیے پھر آپ اپنے اون پہ ہوتے ہیں. بچوں کا بڑا دل کرتا ہے اپنی مرضیاں کرنے کو، لیکن جب ماں باپ چلے جائیں گے پھر آپ کو پتہ چلے گا، اور جن کے چلے گئے ان کو پتہ لگ گیا، پھر وہ ابھر نہ سکے. شہادت عثمان کے ساتھ ہی فتنے شروع ہو گئے، اور یہ ہوا، پھر زوال شروع ہو گیا، پھر امت کی شام ہوئی، اور پھر شام رات میں ڈھل گئی. اور اب 1000 سال کی ترقیوں کے بعد تقریباً پچھلے 400 سال تک امت کی رات ہے. افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ آج آپ اور میں اس اندھیروں کے دور میں جی رہے ہیں کہ جس میں قرآن کی روشنی کو پھیلانے کی ضرورت ہے. آپ اس جوہر آباد کے چھوٹے سے ٹاؤن میں ہیں، یا آپ امریکہ کینیڈا میں ہیں، یا آپ آسٹریلیا اور چائنا اور جاپان میں ہیں، یا آپ یورپ یا ناروے میں، جہاں بھی ہیں، اگر اللہ نے آپ کو اس کام کے لیے چن لیا نا تو سجدہ شکر کیجئے. کوئی ہاتھ تھام رہا ہے فوراً ہاتھ بڑھا دے. اس وقت انہی پلیٹ فارمز کی کمی ہے، کام تو بڑے لوگ کرتے ہیں. یہ آج انسان گاجر مولیوں کی طرح کیوں کٹ رہے ہیں؟ ہم یونائٹڈ نہیں ہیں. یہ تو ایک الگ موضوع ہے کہ اللہ ہمیں ہمارے گناہوں پہ کس طرح پکڑتا ہے. اور اللہ کے نبی نے یہ خبر دی تھی کہ تم میں سے جو بھی میرے بعد زندہ رہے گا اختلاف کثیر دیکھے گا. اور وہ ہوا. دیکھیے ابو بکر اور عمر کی رائے میں بھی اختلاف تھا، شاکلہ فرق تھی. آپ کی زندگی میں اختلاف رائے تھا کہ بدر کے قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے، لیکن سب کی محبتوں کا محور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، سب اس پہ متفق تھے. تو بڑے بڑے اختلاف ڈھل گئے. جس کو بات سچ لگی، نبی کی بات کے آگے سب خاموش ہو گئے. سورۃ حجرات کی منہ بولتی تصویر تھا مدینہ کا وہ معاشرہ کہ جب اللہ کے نبی ایک بات کہہ دیتے تھے سب سماع و اطاعت پہ آ جاتے تھے. آج ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو ٹھیک اور سب سے ٹھیک سمجھتا ہے. پھر اگلی نصیحت جو آپ نے کی، فَعَلَيْكُمْ بِالسُّنَّةِ وَسُنَّةِ خُلَفَائِ راشدین المہدیین، پس تم میری سنت کو تھام لینا
اور میرے خلفائے راشدین جو ہدایت والے ہیں ان کے طریقے کو پکڑ لینا. فَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاصِي، کچلیوں کے ساتھ اس دین کو پکڑ لینا. اور دیکھو لوگ دین میں نئے نئے کام کریں گے، تم وہ کام نہ کرنا، کیونکہ ان الشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کیونکہ ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے. یہ تھی اللہ کے نبی کی وہ پیاری وصیت جو آپ جانے سے پہلے کر گئے. مجھے تو لگتا ہے مجھے بھی یہی کہنا ہے آپ سب سے، اپنی زندگی میں ایک اصول بنا لیجئے، اور وہ کیا؟ قرآن سنت سے جڑ جائیے، اسٹک آن، اس کے ساتھ رہیے. آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی چیز بھی اصل سے ہٹتی ہے نا تو اس کے اندر ایک آرٹیفیشلنس آتی ہے. آپ سادہ کھانا بنائیں، سبزی بنائیں، اس میں بیسک 2-4 چیزیں ڈالیں، آپ کو سبزی کا ٹیسٹ آئے گا. اب آپ اس میں 4-10 مسالوں کے ڈبے، چیزیں، کریم میں ڈال دیں، وہ سالن نہیں رہے گا، وہ کوئی ایک آرٹیفیشل ٹیسٹ ہوگا. بالکل اسی طرح اللہ کے نبی اور صحابہ کا جو دین تھا نا وہ بڑا خوبصورت، کمپلیٹ تھا، ریشو اور پرپورشن تھا. ہم اسلام A to Z کورس آفر کرتے ہیں. اگر آج ہماری جو ساتھی آئی ہوئی ہیں، اگر آپ نے ابھی تک وہ کورس نہیں کیا، میں چاہوں گی کہ ان کے لیے شروع کیجیے. پتہ تو چلے کہ what come first، روٹ ٹو فروٹ. پہلے جڑ بیج سے بنتی ہے، پھر تنا، تنے سے شاخیں، شاخیں سے پتے، پھر کہیں پھل ہے. اللہ کے نبی بڑا پیارا دین دے کر گئے. اسلام A to Z، جی، دین کا ہمہ گیر تصور جس میں عقائد تھے اللہ کے ساتھ تعلق میں. رسول کا کیا مقام ہے دین میں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ میں. یہ تو دین کا پہلا حصہ تھا. اور پھر اس کے بعد عبادات تھی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، 5 پلرز آف اسلام. یہ دین کا دوسرا حصہ ہے. آپ اگر تصور میں دیکھیں تو جڑ سے ایک تنا پھوٹا اور پھر اس پہ شاخیں، یہ معاملات تھے، حقوق العباد تھے، شوہر ہونے کے ناطے، بیوی ہونے کے ناطے، ماں ہونے کے ناطے، بچے ہونے کے ناطے، ہمسایوں کے حقوق، استادوں کے حقوق، شاگردوں کے حقوق، خود پیدا ہوتے بچے کے حقوق. انسان اس میں ہوتے. صحابہ غم کرتے تھے، رو رو کے پوچھتے تھے اللہ کے نبی ہماری بیویوں کے کیا حق ہیں. ہم آ کر پوچھتے ہیں ہمارے کیا حقوق ہیں. وہ پوچھتے تھے بتاؤ ہم کیا کریں. ہم پوچھتے ہیں کہاں سے مال بچائے، وہ آ کے کہتے تھے کہاں خرچ کریں. یسألونک ماذا ینفقون. پھر اوپر اخلاق کے پتے تھے جو بندے کا سب سے پیارا چیزوں میں ہوتا ہے. اینڈ پہ انشاءاللہ آپ کو اللہ کے نبی کے اخلاق حسنہ کی چند جھلکیاں دوں گی. لیکن آج ہوا کیا، پہلے اس کو سمجھ لیجئے. وقت کے ساتھ ساتھ دین کا ہمہ گیر تصور باقی نہیں رہا. کمپریہنشن آف دین ہم میں آج باقی نہیں رہی. وجہ بدعت تھی. یاد رکھیے اللہ کے نبی کی وہ حدیث کہ جب کبھی ایک بدعت شروع ہوگی تو ایک سنت نکل جائے گی. بالکل ایسے ہی ہے. آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ جب نیا کام شروع ہوتا ہے نا تو لوگوں کو بڑا اٹریکٹیو لگتا ہے اور لوگ پھر اسی کے اندر کھو جاتے ہیں. مثلاً آج کیا ہوا کہ لوگ معاملات کے اتنے کیئرفل نہیں، حق مارا جا رہا ہے، وراثت کا مال کھایا جا رہا ہے، چوری چکاری عام ہے، رشوت لے دے کے دوسروں کے آگے نکل جاتے ہیں. اب کیا ہوا؟ عبادات میں کھو گئے، معاملات اور فرائض پیچھے رہ گئے. جہاد فی سبیل اللہ جو جد و جہد سے شروع ہو کے قتال پہ جا کے ختم ہوتا ہے، کلوزسٹ اینڈ ہائیسٹ. پہلا جہاد نفس سے تھا، سب سے ضروری، بنیادی، لیکن دین کی سنام، ذروہ، چوٹی قتال تھا جو دشمن سے کرنا تھا، وہ تو کھو گیا. یہ جو دین کو پھیلانے کی اسٹرگل ہے نا، یہ جہاد کا پہلا درجہ ہے. یہ جو آپ کو 4 سال میں اس شہر کے اندر دین کے پودے لگتے دکھ رہے ہیں نا، یہ واللہ ہی یہ جہاد فی سبیل اللہ کی بنیادی چیزیں ہیں. لیکن ابھی ٹاپ موسٹ تو اوپر ہے. ہم وہ نہیں کرتے جو ہم کر سکتے ہیں، ہم اس پہ بحثیں کرتے ہیں جو کر نہیں سکتے. ادھر جا کے کیا کریں، ادھر کیا کریں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ آج ہماری زندگیاں بدل گئیں. باطل کے نظام کے ساتھ مطمئن جی رہے ہیں، جو سب کریں ہمیں بھی کرنا ہے.
قرض تو لینا پڑے گا، کاروبار کیسے چلے گا، گھر تو قرضے کے بغیر ہوتا نہیں، سود تو ضرورت بن گیا. ہوا کیا کہ دین سکڑا. جب آپ کسی چیز کو سکیڑتے ہیں نا، اگر آپ پانی کو ذہن میں لائیے، اس میں ایک تولیہ ڈالیں، خوب پانی سے بھر جائے گا، پھر آپ اس تولیے کو سکویز کریں، نچوڑیں گے نا تو پانی نکل جائے گا. ہمارے معاملات سکویزنگ میں نکل گئے، ہماری جد و جہد فی سبیل اللہ نکل گئی، تبلیغ نکل گئی. نتیجہ کیا ہوا؟ سارا گاڑا پن عبادات میں سمٹ گیا، ریشو پر پوشن بگڑ گیا. ایسے ہی کہ کھانا پکتے پکتے اتنا شوربہ سکھا دیا کہ نمک تیز ہو گیا آپ کا. اتنا سمجھ آیا کہ عبادات پہلے تھیں کہ عقیدہ پہلے تھا، یا فرائض پہلے تھے یا نوافل تھے، سب گڑبڑ. یعنی آپ ایک صرف آلو گوشت کو ذہن میں لے آئے نا، نمک کی جگہ مرچیں زیادہ اور مرچیں کی جگہ نمک زیادہ، پیاز زیادہ اور آلو کم، کیا ہوگا وہ کھانا؟ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہر سال عمرہ فرما رہے ہیں. کمائی ناجائز ہے، کوئی پرواہ نہیں. وہاں جا کے شرطوں کو رشوت دے کر پہلی صف میں اپنے لیے مسلح مقرر کرتے ہیں کہ ہمارے لیے وہاں لائن لگی ہوگی. جی آج ہم اس کی فکر کم کرتے ہیں کہ قبولیت ہے کہ نہیں، قابلیتیں بڑھانے لگے ہیں. آپ دیکھیے کہ 1 لیٹر پانی کو آپ کسی تسلے میں ڈالیں نا تو ہو سکتا ہے وہ 1 انچ اونچا جائے گا. اسی 1 لیٹر پانی کو آپ ایک بوٹل میں ڈال دیں تو وہ 1 فٹ اونچا چلا جائے گا. یہ آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. آپ دیکھیے کہ صلح حدیبیہ ہو گئی، مکہ فتح ہو گیا، سن 6 ہجری میں حدیبیہ صلح ہوئی، 7 میں عمرہ قضا کیا، 8 میں مکہ فتح ہو گیا. جب 9 ہجری آیا، اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ کوئی حج نہیں کیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا. سورۃ توبہ کی شروع کی آیتیں پڑھ لیں. ایک حج کیا سن 10 ہجری میں، اور وہ ایک حج حجۃ الوداع کہلایا، اور اسی میں پوری امت کو پیغام دے گئے کہ بولو کون سا دن، کون سا مہینہ. اور جب سب کچھ کہہ دیا تو کہا یاد رکھو تمہاری جان، تمہاری عزت، تمہارا مال ایک دوسرے پہ ایسے ہی حرام ہے جیسے آج کے دن کی حرمت ہے. کیا آج ہم مسلمانوں کی جان ایک دوسرے کے سے محفوظ ہے؟ کچھ حد تک کہہ سکتے ہیں محفوظ ہے. بہت برے لوگ ہوتے ہیں جو کسی کو قتل کرتے ہیں، لیکن سوال لکھیے کیا عزتیں محفوظ ہے؟ ایک سسٹر دوسری سسٹر کی برائی کرتے وقت سوچتی ہے؟ ایک دوست کسی دوسری دوست کی غیبت کرتے ہوئے سوچتی ہے؟ ایک مذہبی رہنما دوسرے مذہبی رہنما کی برائی کرتے ہوئے سوچتا ہے؟ ایک سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعت کی بات کرتے ہوئے سوچتی ہے؟ ایک پلیٹ فارم دوسرے پلیٹ فارم کے بارے میں بدگمانیاں پھیلاتے ہوئے سوچتا ہے؟ نہیں سوچتے. واللہ آج تو وہی حال ہو گیا کہ رہ گئی رسم اعضاء، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی. یہ جو رسم اذان ہے نا، رسم رسومات، یہ ظاہری شکلوں کو کہتے ہیں. اور جو نماز بھی ہے نا، اس میں ساری توجہ ظاہری حرکات پہ. کسی کو چیک کرنا ہو کہتے ہیں اچھا بتاؤ عورت اور مرد کی نماز میں کیا فرق ہے؟ اچھا یہ بتاؤ کہ رفع الیدین کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اچھا ذرا قضاء عمری کے بارے میں تو بتائیے. بس ساری توجہ کدھر ہے؟ خشوع کدھر ہے؟ وہ اندر کی روح. دیکھیں ہر چیز کا ایک ظاہر اور ایک باطن ہے. یہ بجلی کے تار جو ہے نا، یہ اندر کی یہ روح ہے. یہ ظاہری جو آپ کے سامنے مائک سپیکرز رکھے ہیں اور میرے سامنے بھی رکھا ہے، یہ تو ظاہری چیزیں ہیں. آج ہم ظاہری چیزوں میں کھو کے ٹوٹ گئے. ہاتھ اتنے اونچے اتنے نیچے، سجدہ کتنا اونچا کتنا نیچا، فقہی بحثیں باقی رہ گئیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بحثیں ہیں. آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، جس کو وہ کہہ سکتے ہیں نا کہ اونٹ نگلتے ہو اور مچھر چھانتے ہو، اور بڑے بڑے کبیرہ گناہوں میں لکڑ ہضم پتھر ہضم، دین کی بڑی بڑی حرام چیزوں کو آج ہم ہضم کر جاتے ہیں. سود ہضم، جہیز ہضم، رشوت ہضم، شادی بیاہ کی ساری بےہودگی اور نافرمانیاں ہضم. کہاں سے سیکھا ہم نے شادیوں کا طریقہ؟ فاطمہ کی، ام کلثوم کی، رقیہ کی، عائشہ یا خدیجہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی؟ نہیں. یہ مہندی کہاں سے آئی؟ بارات کہاں سے آئی؟ یہ پیسے لٹانے کہاں سے آئے؟ اور پھر باپوں کو مجبور ہونا پڑا کہ حرام کمائی لائیں تاکہ اپنی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کریں. مجبور باپ. دنیا زندگی گزارنے کے طریقے جو ہوئے وہ تو ہم نے دیکھ ہی لیے.
اور جہاں دین کی بات آئی کسی ایک رات میں جاگ لو، کسی ایک موقع پہ جاگ لو۔ یہ ربیع الاول کی جاتی گھڑیاں ہمیں یہ تو سبق نہیں دیتی کہ اب اگلے سال ربیع الاول میں ملیں گے، نہیں، ہر روز آئیے، ہر دن اللہ کے نبی کی یاد ہے۔ اللہ کے نبی سے محبت ایسے تو نہیں برسیاں منا کر یا سال گرے منا کر ہم کسی پیارے سے محبت کرتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے سال میں ایک ہی دن آپ سے راضی ہوں، جس دن آپ کی پیدائش ہو، اور اس دن یا پھر مدر ڈے کے نام پہ کپ لے کے آ جائیں، فادر ڈے کے نام پہ کچھ بھی نہیں، یا استاد کا دن منا کر آپ استادوں کو 5 اکتوبر 6 اکتوبر کو کچھ دے لے لیں، نہیں، یہ ہر دن کا سفر ہے، یہ ایک لمبا سفر ہے۔ تو بات کا خلاصہ، آپ اور میں اگر ان ساری باتوں میں سے اپنے آپ کو ٹٹولیں، پرکھیں، تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آئیے چند چیزیں جاتے جاتے آپ سے شیئر کر جاؤں کہ اللہ کے نبی کے کیا اخلاق فاضلہ تھے، جس کو میں نے اور آپ نے کاپی کرنا ہے، اس کا ریپلیکا بننا ہے۔ اس کی چند جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا لقب جو آپ کو نبوت سے پہلے بھی ملا، صادق اور امین، راست بازی اور دیانتداری۔ اس پہ ایک لیکچر ہوا ہے، آپ میں سے جو ساتھی اس پہ سننا چاہے میں دعوت دوں گی کہ یوٹیوب پہ بھی آ چکا ہے الحمدللہ، کسی وقت سن لیجئے گا کہ آج امت کو بھی صادق اور امین بننا پڑتا ہے۔ اور اس میں ایک جملہ بولا تھا، وہ آپ سب کے لیے بھی بول دیتی ہوں، کہ قرآن صرف صادق اور امین کے دل پہ اثر کرتا ہے۔ قرآن کی پکار صرف صادق اور امین کے کانوں پہ پڑتی ہے تو وہ لبیک کہتا ہے کہ کل سے میں آ رہی ہوں۔ نیکیوں کے موقع صادق اور امینہ یا صادقہ اور امینہ کے کان پہ پڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، میں حاضر، ڈیلی ڈیلی نہیں، پھر وہ سب سے آگے بڑھتے ہیں۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو بھی صادق اور امینہ بنا دے، یہ امت بھی صادق اور امین بنے گی، پھر اس سے لوگ پیغام لیں گے۔ پھر آپ میں انصاف پسندی تھی، آپ اتنا انصاف کرنے والے تھے کہ آپ نے کہا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا، یعنی نہ انہوں نے کرنی تھی اور نہ اس کی نوبت آئی، لیکن انصاف بہت تھا، عفو درگزر تھا۔ 21 سال سے جن لوگوں نے آپ کا جینا دوبر کیا ہوا تھا، آپ نے کیا کہا، جاؤ لا تثریب، آج کوئی پکڑ نہیں تم پہ۔ جو میرے بھائی یوسف نے کہا میں تمہیں کہتا ہوں، ہم جو کبھی ان کو چھوڑیں، عبداللہ بن ابی کے لیے اپنا کرتا دیں، اس کے لیے دعائے مغفرہ کریں، اس کی قبر میں جا کر اس کو اتاریں، اس کو اپنا لعاب دہن لگائیں، کچھ بھی نہ کریں۔ ہم کہ یہ وہ ہے، اس کو تو دیکھ کے مجھے عائشہ یاد آ جاتی ہے، اس نے میری عائشہ پہ سلینڈر اور بلیمنگ کی تھی اور الزام لگایا تھا، میرے سامنے نہ آنا، نہ، عفو درگزر تھا۔ اچھا 70 بار بھی دعا کر رہے ہیں نبی، اللہ نہیں بخشے گا، کوئی بات نہیں، میں 70 سے زیادہ کرتا ہوں۔ آج ہم تو اپنے چھوٹے چھوٹے گرجز میں جیتے ہیں، اس لیے بیمار رہتے ہیں۔ اور صلح حدیبیہ کے موقع پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے محمد بن عبداللہ کے لکھے جانے پہ راضی ہو جانا، یہ آپ کی سنت تھی۔ چھوٹے بنیے، کیوں بحث کرتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ امت کو کاٹتے ہیں۔ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جو آپ کے چچا، آپ کے رضائی بھائی اور آپ کے دوست تھے، ہم عمر تھے، ان کے قاتل وحشی کو معاف کرنا اور ہندا کو عفو درگزر سے نوازنا، اپنے جانی دشمن ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کو شرمندہ ہونے سے بچا لینا، اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے پہ کمال شفقت سے پیش آنا، اور مشرکین کی سنگ باری، ان کے پتھر پھینکنے سے زخمی ہونے پر بد دعا کی بجائے یہ کہنا کہ اللہ خدایا میری قوم کو ہدایت فرما، کہ وہ جانتے نہیں، یعنی ان کو پتہ ہی نہیں کہ ایک نبی کا مقام کیا ہے۔ ایسے الفاظ کے ساتھ ان کے حق میں دعا کرنا، جنگ میں بوڑھوں کو، عورتوں کو اور بچوں سے نیک سلوک کی تلقین کرنا، یعنی بوڑھوں، عورتوں اور بچوں کو نہ ہاتھ لگانا۔ آج تو بے گناہ لوگوں پہ بم گرا دو، جو مرضی مر جائے۔ جنگ کے آداب سکھائے تھے تو محمد مصطفیٰ نے سکھائے تھے۔ بیوہ اور یتیموں کا خیال کرنا، مساکین کا خیال رکھنا، مزدوروں کی مزدوری ان کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرنا، یہ تلقین فرمائی۔ آپ کے خلق عظیم کی یہ وہ روشن مثالیں ہیں جس کی نظیر تاریخ عالم پیش کرنے سے قاصر ہے۔ آج امت مسلمہ کو صرف پیارے نبی کی سیرت اور سنت کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ پورے ربیع الاول میں اگر 30 دن میں ہم ہر دن تھوڑا تھوڑا کر کے سیرت کی ایک کتاب پڑھ لیں تو مجھے لگتا ہے کہ
ہم آخری دن اس پیارے تحفے قرآن کو تھامنے کے لیے پوری طرح تیار ہو چکے ہوں جو پیارے نبی ہم سب کو دے کر گئے. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. پھر صبر اور استقامت تھی. دشمنان اسلام نے قدم قدم پر آپ کو ستایا، جھٹلایا، بہتان لگایا، مجنون اور دیوانہ کہا، ساحر اور کاہن کا لقب دیا، راستوں میں کانٹے بچھائے، جس میں اتھر پر غلاظت ڈالی، لالچ دیا، دھمکیاں دیں، آپ کی اقتصادی ناکہ بندی کی، یعنی آپ کا بائیکاٹ کر دیا، منی سے آپ کو دور کر دیا، آپ کا سماجی مقاطعہ کیا، شاب ابی طالب میں ڈال دیا، آپ کو سوشل بائیکاٹ کر دیا. اور اللہ کے نبی نے لوگوں کے ایسے مصائب اور آلام دیکھے کہ کوئی اور ہوتا تو ہمت ہار جاتا، مگر آپ صبر و استقامت کے کوہ گراں تھے. آپ نے حقیقت میں ایک پہاڑ بن کر مصائب کو جھیلا. اور سب سے بڑی جو مجھے لگتا ہے اللہ کے نبی کی سنت ہے وہ کیا کہ مقصد اور نصب العین کی صداقت پہ آپ کو یقین تھا. آج امت مسلمہ اس یقین سے محروم ہو گئی. ہم کہتے ہیں ہم ہی وقت ضائع کر رہے ہیں، کسی کو ٹھیک ہونا ہے، کوئی نہیں لوگوں نے پڑھنا، یہ کیا راشن فنڈ شروع کر دیا، اتنے شہر میں غریب ہے اور یہ کیا کھانا کھلا رہے ہیں بیچارے خوشاب والے، کچھ نہیں ہونا اسے، یہ کیا یہ مسجد بن رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہونا، لو اتنی شہر میں مسجدیں ہیں، پہلے اتنے مسئلے ہیں اور بنا رہے. نہیں، رات دن ایک کر کے انسانیت دوست بن جاؤ. اللہ کے بندوں کو امانتیں سونپ کے دنیا سے جانا. حقیقت ہے کہ اللہ کے نبی کو اپنے نصب العین کا اتنا واضح اور اجلا تصور تھا کہ مسلمان ساتھیوں کی تکلیفیں سن کر انہیں تسلی دیتے اور فرماتے اللہ کی قسم اللہ اس کام کو ضرور مکمل کرے گا. حتیٰ کہ ایک سوار صنعاء سے حضر موت، یہ 2 جگہوں کے نام ہیں، تک سفر کرے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا. اور لوگوں نے یہ چیز دیکھ لی. اللہ آج ہمیں بھی ایسا ہی بنا دے. یقین نہیں ہے تو کچھ نہیں، یقین محکم عمل پہم، یہ ہے جہاد زندگانی میں مردوں کی شمشیر ہے. آپ کو یقین ہے نا یہ کام ہو جانا ہے تو ہو جائے گا. میں تو خود اللہ کی قدرت دیکھتی ہوں، آپ تو صرف جوہر آباد کو دیکھ رہے ہیں نا، مجھے اللہ دنیا میں مختلف جگہوں پہ چیزیں دکھاتا ہے. یقین کیجئے تحدیث نعمت کے طور پہ بتاتی ہوں، ناممکنات کو ممکن بنتے میں نے خود دیکھا ہے. اگر کوئی مجھ سے میری زندگی کا خلاصہ مانگے نا تو میں کہوں گی ناممکن ممکن ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتیں جتنی مجھے دکھائی ہیں اللہ آپ سب کو بھی دکھائے. اور پھر اگلی چیز لکھی ہے جو آپ کی ہم نے کاپی کرنی ہے، دوسروں کی ہدایت کے حریص تھے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. ہر جمعے کو کہف سورت میں آپ شروع پہلے رکوع میں یہ پڑھ لیتے ہیں، اور سورت شورى کی آیت 3 میں لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. اے محمد شاید تم اس غم میں اپنی جان کھو دو گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. کتنا بقا ہے آپ کے میرے اندر، کتنا جلتے کڑتے ہیں. ہمیں تو اپنی ذات کے غم کھلاتے ہیں، نفسیاتی غم، سائیکلوجیکل غم، فلاں مجھ سے پیار نہیں کرتا ہے، وہ لیگ پولنگ، میرا آگے کر دیا پیچھے کر دیا، دنیا کی سیاستوں میں وقت ضائع کر کے آخر میں بندہ سمجھتا ہے کہ میں تو اکیلا ہوں. تو یاد رکھیے کہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے 2 بنیادی ستون، اللہ کی دی ہوئی کتابیں، الہامی کتب اور سنت رسول. مائیکل ہارٹ جیسا شخص جو خود عیسائی تھا اور دی 100 کتاب لکھنے والا کہتا ہے کہ عیسائی ہونے کے باوجود سر فہرست میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھنے پہ مجبور ہوں. اور ساتھ لکھتا ہے کہ میری عقیدت بار بار میرا دامن کھینچتی ہے کہ میں یہ مقام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوں. میں نے عرصے تک اس پر غور کیا مگر میرا دماغ کہتا ہے کہ بڑا تو وہ ہے، اس کو میں اور آپ دل پہ لکھ لیں، بڑا تو وہ ہے جس نے انسانی مسائل کو ٹھیک انداز میں حل کیا. اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا نام ہر لحاظ سے ذہن میں آتا ہے. اللہ ہمیں ایسے لیڈر بنا دے اور ایسے لیڈر عطا کر دے. یاد رکھیے جس جگہ مسائل زیادہ ہے وہاں لیڈر خراب ہے، سیدھی سی بات ہے، ٹھیک کرنا نہیں آتا
تو ایک سے ایک خرابی تو بڑھے گی نا. اور جہاں سب مسئلے اٹھیں اور ٹھیک، آج خراب کل ٹھیک، اس کا تک کہ سنت ہے. تو اللہ سے دعا کرتے ہوئے اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر سکتی ہوں. ربیع الاول میں چند محفلیں میلاد کی منعقد کرنا، سیرت کے کچھ جلسے رکھوا لینا، اللہ کے نبی کے مراتب بیان کر دینا، آپ کے فضائل بیان کرنا، اور کہیں آپ کے بالوں یعنی آپ کے گیسوں کی بات کرنا، کہیں آپ کے چہرے کی بات کرنا. کیا صرف اتنے کام کر کے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر دیں گے؟ نہیں کریں گے. جب تک کہ نبی کی اصل سیرت پہ عمل پیرا نہیں ہوں گے، جب تک کہ نبی کے لائے ہوئے اللہ کے حکم سے اس دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں شریک نہیں ہوں گے، تب تک حق ادا نہیں ہوگا. کیونکہ اللہ کے نبی نے اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جو جد و جہد کی، وہ خالص انسانی سطح پر کی. یہ کوئی ہواؤں میں کام نہیں ہوا. یہ فرشتوں والی کہانی نہیں ہے کہ صرف فرشتوں نے یہ کام کیا. وہ تو صرف دل کی تسلی کے لیے آتے تھے. وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی چیزیں. اللہ کے نبی کی شخصیت کے آئینے میں اگر ہم خود کو دیکھیں تو خود سے سوال کریں، کیا میں سنت نبی کی پیروی کرتی ہوں؟ کیا حقیقت میں اپنے پیارے نبی کو جانتی بھی ہوں؟ تو آج کے سیشن کے اینڈ پہ ایک تو میں جزاک اللہ خیر کہوں گی سب مہمانوں کو بھی کہ آپ نے رونق بخشی. اللہ آپ کو عطا رکھے. آپ اس پوری تحریک کا حصہ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی میں شامل رکھے، اور آپ سب اس شہر والوں کے لیے بھی اور پوری دنیا والوں کے لیے بھی ہم انشاءاللہ اس کام کو لے کر نکلیں گے. دعاؤں میں یہ دعا شامل کیجئے کہ اللہ ہماری کوششوں کو ضائع نہ کرے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک چھوٹی سی نظم فیو منٹس کی، صرف اس سوچ کے ساتھ کہ امت مسلمہ کو اس وقت کس پیغام کی ضرورت ہے. کیونکہ اکثر ایسی محفلوں میں نظمیں اور نعتیں ہوتی ہیں، مجھے خود تو کچھ نہیں پڑھنا آتا، لیکن حقیقت ہے کہ کسی کی بھی بات اچھی لگے. مجھے پتہ بھی نہیں یہ نظم پڑھنے والے کون ہیں، لیکن آئیے سنتے ہیں. بندشی یا سنی بریلوی میں بٹ گئے، اپنے اپنے مقصدوں سے اسی لیے ہٹ گئے. اپنی اپنی مسجدیں ہیں، اپنے اپنے پیر ہیں، ترکشوں میں زنگ کھائے سارے ٹوٹے تیر ہیں. سینکڑوں خدا ہیں جن کے ایک جگہ کھڑے ہیں، ایک خدا والے سارے بکھرے ہوئے پڑے ہیں. قوم کو میں آئینہ دکھانے آج آیا ہوں، سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج آیا ہوں، سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج آیا ہوں. فوج پہ ہزاروں کی 72 کبھی بھاری تھے، دشمنوں کے چہروں پہ تمہارے خوف طاری تھے. تم نے کبھی ساحلوں پہ کشتیاں جلائی تھی، تم نے اپنے بازوؤں کی تلواریں بنائی تھی. دشمنوں کو کس نے جنگ بدر میں پچھاڑا تھا؟ کون تھا وہ جس نے در خیبر کو اکھاڑا تھا؟ وہ تم ہی تھے، یہ تمہیں بتانے آج آیا ہوں، سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج آیا ہوں. گہرے دریا میں طوفان اٹھانے آج آیا ہوں، سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج آیا ہوں. تعلیم کی رسی تم نے ہاتھ سے کیوں چھوڑ دی؟ اپنے مستقبل کی خود عمارت تم نے توڑ دی. فن کے کنویں تمہارے سارے آج سوکھ گئے، علم کی ندی کے یہ کنارے آج سوکھ گئے. وقت ابھی ہے تمہارے، بچوں کو پڑھاؤ تم نہ آگے بڑھ سکے پر ان کو تو بڑھاؤ تم. میں تمہارا مرثیہ سنانے آج آیا ہوں، سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج آیا ہوں. اپنی اپنی مسجدیں ہیں، اپنے اپنے پیر ہیں، ترکشوں میں زنگ کھائے سارے ٹوٹے تیر ہیں. سینکڑوں خدا ہیں جن کے ایک جگہ کھڑے ہیں، ایک خدا والے سارے بکھرے ہوئے پڑے ہیں. قوم کو میں آئینہ دکھانے آج آیا ہوں، سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج آیا ہوں. اللہ اکبر. باتیں تو سچ ہیں. اللہ کرے کہ ہم اس سے اپوزٹ ہو جائیں.
جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ سب سے راضی ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہاں دل کے اندر سے وہ دعائیں نکل رہی ہیں آپ سب کے لیے جو اس جگہ کو، اس شہر کو قرآن کے نور سے روشن کرنے میں دن رات لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو سامنے نظر آتے ہیں ہمارے ذمہ داران اور وہ انصار اللہ جو کچھ سامنے کچھ پیچھے ہیں، اور وہ طالبات جو علم کے طالب ہیں، سب کی حفاظت کرے۔ خاص طور پہ ہمارے وہ بھائی جو اس پوری کاز میں اب ہمارا حصہ بن چکے ہیں، اور مسجد کا پروجیکٹ الحمدللہ مردوں کی کوششیں اور ان کے مستقبل کے لیے ہے۔ اللہ آپ سب سے راضی ہو، آپ کو اپنے بچوں، اپنے دوسرے ذاتی غموں سے بے نیاز کر کے ایک ہی غم میں جینے اور مرنے والا بنا دے کہ دنیا سے جانے سے پہلے ہم نے اپنے اپنے علاقوں میں کیا کرنا ہے۔ سارے مہمان جتنے بھی ہمارے آ جائے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، سب بیماروں کو صحت عطا فرمائے، سب پریشان حال والوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قیامت تک ان جگہوں کو آباد رکھے، اور اللہ اس بات کو دنیا کے کونے کونے میں عام کر دے اور اس میں ہمارا حصہ ڈال لے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ سبحانك اللهم